حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی بادی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا اور وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی۔ اتنے میں یہ باتیں کرنے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنے غصے میں جا رہی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہاری کندھوں کے درمیان یہ چھری گھوم دیتی۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا، کیا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا اور تم ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا، تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کی بندی، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جنبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا، اچھا، پڑھو قرآن۔ اور انہوں نے یہ اشعار اس طرح سے پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاہ مشہور من الفجر ساطعون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، فرمایا، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ پھر فرمایا، اتا بالہدی بعد العمی فقلوبنا بھی موقنات انما قال واقع۔ فرمایا، آپ لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہماری دلوں کو یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا، بیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استقلت بالمشرکین المضاجع۔ جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ معلوم ہوا، محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الوائل رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ پوچھنے گیا۔ انہوں نے کہا، ہم جنگ صفین میں تھے تو ایک آدمی نے کہا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ہاں، میں نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو کہا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا۔ صلح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا، پھر ہمیں ہمارے دین میں کیوں دبایا جا رہا ہے؟ اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اسے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ وہ غصے میں بھرے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابوبکر، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، اے ابن خطاب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے لوگو، اپنی رائے کو ناقص سمجھو، میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرکوں کی طرف واپس کیے جانے کے دن دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکوں کی طرف واپس کرنے کو مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے انکار کی اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد سورۃ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں سورہ فتح پڑھ کر سنائی۔ اور دعوت اللہ کے باب میں صلح حدیبیہ کے قصہ میں بخاری کی لمبی حدیث گزر چکی ہے جسے حضرت مسور بن مخرمہ حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں بچائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر پھر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں ہوں۔ پھر میں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عمر، میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ پھر میں نے عرض کیا، نہیں، آپ نے تو یہ فرمایا تھا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا، پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے یہ تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا، آج مجھ پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور نے صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس پر حضور پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سے لے کر فوزاً عظیمہ تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، تاکہ فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسے بیشت میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔